بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ مشکات شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ وہ نور اندر آتا ہے۔ اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو ایمان کے نور کے بغیر دنیا سے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عفت اور پاک دامنی حاصل کرتا ہے تو اس کو ایک نور حاصل ہوتا ہے پاک دامنی کا، جو اس کو آخرت کے اندر قیامت کے اندر کام آئے گا۔ جبکہ روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو اس اندھیرے میں نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ نور اس کے سامنے ہوگا۔ یہاں پر دو حکم بیان کیے ہیں۔ ہاں، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے نکاح جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا اور زنا سستا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح سستا تھا، زنا مہنگا تھا، زنا نہیں ہوتا تھا، لیکن نکاح آسانی سے ہو جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں نکاح اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس میں خرچ غریب سے غریب آدمی کو بھی کہا جائے کہ کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ قرضہ کر کے کھانا کھلاتا ہے۔ مہنگا ہو گیا نکاح، زنا سستا ہو گیا، سر عام ہونے لگا۔ پہلا حکم جو بیان کیا گیا تھا کل، اس کی تفصیل ہو چکی ہے کہ اگر محسن نہ ہو، یعنی شادی شدہ نہ ہو، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا۔ ایک حکم باقی رہ گیا تھا کہ اگر حاکم وقت اور جج مناسب سمجھے تو اس کو ضلع وطن کر دے، تری پار جس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ مناسب سمجھے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ہے۔ ضروری نہیں ہے 100 کوڑے لگانے کے بعد جج کو ایسا محسوس ہو کہ اس شخص کی عادت بری ہے، معاشرہ خراب کرے گا، اس لیے اس کو ایک مزید سزا دینی چاہیے تری پار کی، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تری پار کرنا ضروری ہے، یعنی سزا کا ایک حصہ ہے، سنت سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد ہے، اس لیے اس کا درجہ اتنا مقام بڑا نہیں ہے، تو یہ امام کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ اور ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو خیبر کی طرف تری پار کر دیا تھا، مدینہ سے نکال دیا تھا کہ خیبر کی طرف چلے جاؤ، تو وہاں سے ہرقل کی طرف چلا گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں کسی کو تری پار کی سزا نہیں دوں گا کہ ایسا واقعہ پیش آوے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اگر مناسب سمجھے
تو اس کو تری پار کر سکتا ہے ورنہ نہیں. دوسری آیت میں دوسرا حکم بیان کیا گیا, اس کی تفسیر بھی کل ہو گئی. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. مزاج خراب ہو تو وہ ایسی ہی تلاش کرے گا. کل اس کی تفصیل تھوڑی سی ہو چکی ہے. آج میں شان نزول بیان کروں گا. مرثد نامی ایک شخص تھے جو مکہ میں قیدی ہوتے تھے, ان کو وہاں سے چھڑا کر رات کے وقت ہمیں لے آتے تھے مدینہ. ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ چپکے سے جاوے اور وہ قیدی جس کو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو چھڑا دوں گا, ان کو چھڑا کر مدینہ لے آتے تھے. ایک مرتبہ یہ وہاں گئے. وہاں عناق نامی ایک عورت تھی مدینہ مکہ میں. پہلے سے ان کی دوستی تھی زمانے جاہلیت میں. دوستی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا زمانے جاہلیت میں. انہوں نے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے عناق میں. پھر وہ آئی تو دیکھا کہ یہ تو مرثد ہے, تو کہا مرحبا میرے گھر آج رات گزارو. حضرت مرثد نے فرمایا کہ اسلام میں ایمان لا چکا ہوں اور اسلام کے اندر زینا حرام ہے, اس لیے اب میں نہیں کر سکتا ہوں. تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا کہ تمہاری قیدیوں کو لے جانے والا یہی شخص ہے. یہ بھاگے وہاں سے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے. لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور غار کے پاس پیشاب کیا تو ان کے سر کے اوپر پیشاب گرا. اتنے قریب پہنچ گئے لیکن انہوں نے جھک کر دیکھا نہیں اور غار میں وہ محفوظ رہ گئے. وہ لوگ چلے گئے. پھر نکل کر مکہ سے مدینہ واپس آ گئے. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بھاگے ہیں تو آگے سمندر تھا, پیچھے فرعون کی فوج تھی. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہنے لگی کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, آگے سمندر کی موج ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, اس لیے اب ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں, ہم تو پکڑے گئے. انا لمدرکون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین, کہ میرے ساتھ اللہ کی معیت ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اس لیے مجھے راستہ بتلائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ, یعنی قوم کے ساتھ اللہ کی معیت نہیں تھی, امت کے ساتھ اللہ کی معیت نہیں تھی, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اللہ کی معیت. یہی موقع آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف, مکہ سے مدینہ کی طرف نکل رہے تھے تو غار میں چھپ گئے, غار ثور میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. یہ لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اندر چپکے سے کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے, یہ لوگ تو آ گئے, غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تھے وہ لوگ. اللہ نے انتظام کر دیا تھا کہ مکڑی نے جال بچھا دی, کبوتر نے انڈے دے دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کوئی آدمی ہے. انہوں نے اندر دیکھا تک نہیں, لیکن وہ جھک جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ جاتے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے
لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کی معیت اور ساتھ اس امت کے ساتھ ہے، جیسے نبی کے ساتھ تھا، اس امت کے ساتھ بھی اللہ کی معیت ہے۔ جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، وہی واقعہ امت کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک نہیں دوسرا واقعہ بھی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلاف لشکر تیار کر رہا تھا، عرب کو جمع کر رہا تھا، مجتمع کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جاؤ، تمہیں بطن عرنا میں جو عرفات کے قریب ہے وہ ملاقات کرے گا، ملے گا، تو اس کو قتل کر دینا۔ وہ صحابی آئے، میں نام مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بطن عرنا کے پاس وہ ہے۔ اب نماز کا وقت قریب ہو گیا تھا، اگر وہ نماز پڑھنے جاتے تو وہ نکل جاتا، نیچے اترتے تو۔ انہوں نے ایسا کیا کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی، اگرچہ ہمارے امام کی یہاں یہ شکل درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو دشمن پکڑنا ہو، دشمن پیچھے ہو تو سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ دشمن کے پیچھے ہو تو سواری پر نماز نہیں پڑھ سکتا، جانے دے لیکن اتر کر نماز پڑھے۔ انہوں نے سواری پر نماز پڑھی اور پھر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ کون ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے ملاقات کروں، کیونکہ آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں، یعنی آپ کے بارے میں آپ لشکر جمع کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھا میرا ہی آدمی ہے۔ کہاں ایسا باتیں کرتے کرتے چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا تو تلوار کا وار کیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ پتہ چل گیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو یہ بھی غار میں چھپ گئے، قریب آ گئے لیکن ان کو دیکھ سکے نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ واپس ہو گئے تو وہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہ دو واقعات ہیں۔ مقصد جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں انعام سے شادی کر لوں؟ وہ فاحشہ عورت تھی، میں انعام سے شادی کر لوں؟ تو ہم خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ اسے نکاح نہ کریں، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کے لیے جس کی طبیعت صحیح ہو، پاک دامن ہو، توبہ کر لی ہو، زمانے جاہلیت کے بعد اسلام لے آئے ہو، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے، مومنین کے لیے حرام ہے، یہ نکاح نہ کریں۔ بہرحال تیسری آیت، تیسرا حکم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ زنا ثابت کرنے کے لیے شرطیں بھی آپ اللہ تعالیٰ نے کری رکھ دی۔ چنانچہ عام گواہی دو آدمیوں کی ہوتی ہے۔ عید کے چاند میں اگر ابر ہو تو دو آدمی کی گواہی ہوتی ہے اور وہ چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرے معاملات میں دو آدمی کی گواہی سے معاملہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہاں 4 گواہ ہے، ڈبل کر دی۔ 4 گواہ گواہی دے اور ایسی گواہی دے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے اس طریقے سے جیسے کہ لوٹے میں مسواک، صرف کہے کہ ساتھ تھے، ساتھ دیکھا تھا، تو یہ حد زنا ثابت نہیں ہوگی۔
بلکہ پورا کا پورا یہ واقعہ بتاوے، چاروں الگ الگ ان کو رکھیں اور چاروں الگ الگ بتاوے اور یہ بات ثابت ہو جاوے تو یہ حد زنا جاری کی جائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو اور پاک دامن عورت پر کوئی ویسے ہی ورک شاپ پر چلا دے اور ویسے ہی اس کی عزت کے اوپر چھیٹے اڑاوے اور پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دے تو پھر شریعت نے کڑی سزا رکھی ہے اس کے لیے۔ تو آگے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورت پر پھر نہ لاوے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پہلی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، وہاں 100 کوڑے تھے، یہاں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسری سزا یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ اس کی شہادت اب کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کسی معاملے میں اس کی شہادت قبول نہیں، یہ شاہد نہیں بن سکتا۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں آخرت کے اعتبار سے، ایسے لوگ فاسق شمار کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین ایک کے اوپر ایک کھڑے رہتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے تھے، اب جانا بند ہو گئے، جب سے قرآن نازل ہوا ان کا اوپر جانا بند ہو گئے، تو ایک کے اوپر ایک کھڑا رہتا ہے، اور ملائکہ جو اوپر آسمانوں میں اور بادلوں میں اوپر جو گفتگو کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ ملا کر دنیا میں کاہنوں کو بتلاتے ہیں، اور کاہن لوگ اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں، کچھ باتیں سچی ہو جاتی ہیں، باقی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ لیکن فرشتے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ستارے مارتے ہیں اس کو، آگ کے شعلے، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن مرتے مرتے وہ نیچے اس طریقے سے بات پہنچا دیتا ہے، نیچے پہنچ جاتی ہے بات، جیسے چڑیا جو ہے چکلی کے اوپر چڑھ کر جو جمع کرتا ہے، یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے پھٹ پھٹ، اتنی دیر میں وہ نیچے پہنچا دیتے ہیں۔ ورک شاپ آج اسی کی ایک شکل ہے شیطان کی، اسی طریقے سے گروپوں میں باتیں پھیل جاتی ہیں، وہ شیطان کی ایک شکل ہے۔ تو ایسی تہمت اگر کسی مومنہ عورت پر لگا دے اور 4 گواہ نہ لا سکیں اور گواہی نہ ثابت ہو تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ فاسق ہو جائیں گے۔ 3 باتیں کہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جو توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی ذات کی اصلاح کر لے، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمام ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے وہ 80 کوڑے تو معاف نہیں ہوں گے، تہمت لگا دے، ورک شاپ پر چلا دے، اب اس کے بعد توبہ کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کرنے سے وہ 80 کوڑے تو معاف نہیں ہوں گے، البتہ ان کی جو شہادت قبول نہیں ہوتی تھی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، توبہ کر لے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور شہادت اب قبول ہوگی اور وہ فاسق نہیں رہے گا۔ 2 باتیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یہ 2 باتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف اخیری جملے سے ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ فاسق نہیں رہے گا توبہ کرنے سے، باقی اس کی شہادت تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک قبول نہیں ہوگی، موت تک، چاہے توبہ کر لے تو بھی قبول نہیں۔ یہ 2 سزا ہے اس کی،
دو سزا دنیاوی ہے اور ایک فاسق ہونا اخروی ہے. الا الذین تابوا سے اخروی جو سزا تھی کہ فاسق ہیں وہ نہیں رہے گا، باقی یہ دو سزا اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہے گی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ آپ کو شک ہے اس بارے میں، دیکھو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سردار تھے انصار کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ مشغول دیکھیں تو چار گواہ تلاش کرنے جائے گا. اگر وہ گواہ تلاش نہیں کر سکتا ہے اور پھر یہ بات کہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاویں، اس کی شہادت قبول نہ ہو، اس کو پھانسی کہا گیا. اور اگر کچھ نہ بولیں تو اس کو گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارنی پڑے. یہ بات حضرت سعد بن معاذ نے فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد واقعہ بھی پیش آ گیا. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھیت میں کام کرتے تھے اپنے کھیتوں میں. پہلے صحابہ مزدوری اپنے کھیتوں میں خود کرتے تھے. تو رات کو گھر آئے تھک کر تو دیکھا کہ ان کی بیوی کسی کے ساتھ مشغول. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات فرمائی تو آپ ناراض ہوئے. کہا چار گواہ لاؤ ورنہ شریعت کا حکم ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اب یہ بھی پریشان ہو گئے اور یہ انصار کہنے لگے کہ ہم نے جو کہا تھا وہی بات پیش آئی. حضرت امیہ ہلال ابن امیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل فرمائے گا. کوئی بھی راستہ اللہ رب العزت نکالے گا، ضرور اللہ تعالیٰ میری برات نازل فرمائے گا. تو یہ آیات نازل ہوئی جو آگے والی آیات ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. لیان جس کو کہتے ہیں کہ لیان کا حکم آ گیا. تو یہ آگے چوتھا حکم ہے زنا کا. زنا کے متعلق چوتھا حکم ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم وشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. لیان کس کو کہتے ہیں؟ لیان یہ ہے، لیان کرنے کے لیے پہلے تو عورت اور مرد دونوں کو بلایا جائے گا. دونوں تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر لیان کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ کلمات جو اندر کہے ہیں وہ تیار نہ ہو کوئی بھی ایک، تو اس کو قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تیار ہو جائے لیان کے لیے. لیان میں یہ ہے کہ 4 قسمیں کھائیں گے. پہلے 4 قسمیں یہ ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں اپنی ذات میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ 4 مرتبہ کہیں قسم. 4 گواہوں کے حکم میں یہ 4 قسمیں کھاویں. پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ. اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں والخامسۃ کہ 5ویں مرتبہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی میں جو قسم کھا رہا ہے کہ اگر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اس طریقے سے وہ اپنے پر لعنت کرے گا. اگر یہ 4 قسمیں کھانے سے رک جائے اور 5ویں لعنت کرنے سے رک جائے اور یہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر وہ حد قذف لاحق کی جائے گی کیونکہ عورت پر جھوٹی تہمت لگائی. یہ حکم ہے. اب یہ کر لے مرد تو پھر عورت کہے گی اپنے کے لیے دفاع کرتے ہوئے یہ بھی 4 قسمیں کھائے گی اور یہ کہے گی کہ یہ مرد جھوٹا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے. یہ وہ کہے گی کہ اللہ کی قسم کھاتی ہوں
کہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ سچے لوگوں میں سے ہو مرد، اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ سچے لوگوں میں سے ہو۔ یہ لعان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہلال ابن امیہ کے لیے فرمایا کہ بشارت ہو، تمہاری نجات کا ذریعہ اللہ نے نازل فرما دیا ہے۔ اب جب 5ویں مرتبہ یہ اپنے پر لعنت کرنے جاوے تو کہے اللہ سے ڈر، آپ نے فرمایا۔ پھر بھی حضرت ہلال نے اپنے اوپر لعنت کی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے عورت جب یہ بات آئی کہ اللہ کا غضب اس پر ہو تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سزا کمتر ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اللہ سے ڈرو، لیکن انہوں نے لعان کر لیا، 5ویں مرتبہ کہہ دیا، تو اب دونوں کے درمیان میں تفریق ہو جائے گی، یعنی فرقت ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، اور دونوں کبھی بھی مل سکیں گے نہیں، اب دوبارہ شادی نہیں کر سکیں گے، ہمیشہ کے لیے دونوں کے درمیان میں فرقت تفریق ہو جائے گی۔ اور یہ طلاق کے حکم میں ہے، اگر شوہر طلاق نہ دے تو حاکم وقت دونوں کو جدا کر دے گا۔ اس طریقے سے لعان کا حکم نازل ہوا۔ تو یہ 4 حکم گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، تو اس واقعے کو مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 رکوع میں ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔